السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے ساتھ بلال مرزا، اور جیسا کہ روز ہی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، تو اسی تسلسل میں آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک گانے کا جو الفاظ ہیں، کچھ بول ہیں، وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ گانا ہے رلتا گیا پر چس بڑی آئی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے جائیں گے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے کچھ پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھوں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے سے یوٹیوب چینل بلال مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے موصول ہو سکیں۔ تو جناب ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج دن بھر کی جو خبریں چلتی رہیں گزشتہ روز کے بعد۔ گزشتہ جو دن جو واقعہ ہوا، ثانیہ ہوا پی ڈی ایم کے ساتھ، جس میں زرداری صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا کہنا کہ فی الحال اس لانگ مارچ کو ملتوی سمجھا جائے، اس طرح کے تمام تر معاملات۔ اور ان سب کو سوچتے ہوئے آج دن بھر جو میں نے خبریں دیکھی، سب کچھ دیکھا، اس کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رولت گیا پر چس بڑی آئی ہے۔ تو وہ چس والی بات جو ہے، وہ چس آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، نون لیگ کو، اور ان کو رلانے والے جو ہیں وہ یہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا خدشے کا اظہار جو ہے خواجہ آصف نے جب پی ڈی ایم بننے جا رہی تھی جب بھی کیا تھا۔ بہرحال کچھ پوائنٹس آج میں نے دن بھر نکالے، ان پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا تو پوائنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اتحاد مضبوط ہے اور اسی طریقے سے قائم ہے جیسا کہ یہ گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی، جس میں زرداری صاحب کی جانب سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد جو صورتحال سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم تھی اسی طریقے سے قائم ہے۔ یہ اس خوش فہمی میں آج تک مبتلا ہیں اور ابھی بھی مبتلا ہیں، اور فیوچر میں بھی یہ سوچ رہے ہیں۔ دوسری جانب جب دیکھا گیا کہ جو بیانات سامنے آنا شروع ہوئے، تو گزشتہ روز جب یہ فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کیا تھی، ایک چھوٹا سا وہ گزارش کرنی تھی انہوں نے آ کے فضل الرحمان صاحب نے، جس میں مریم نواز کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا، تو انہوں نے اتنا کہا کہ یہ لانگ مارچ ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک جو باتیں چلتی آ رہی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرامز چل رہے ہیں، مختلف کالمز آ رہے ہیں، مختلف نیوز کی ویب سائٹس ہیں، ان پر سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف سامنے آیا، اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استعفے یا دینا یہ پہلا، دوسرا یا تیسرا آپشن نہیں، بلکہ آخری آپشن تھا، کہ جب دیکھیں گے اب کوئی حربہ ہمارے پاس نہیں بچا حکومت گرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے، تو ہم اس استعفے کا استعمال کریں گے۔ تو یہ استعفے استعمال کرنا لانگ مارچ کے دوران اس چیز کی حمایت میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں اس کے بعد کی سچویشن اب کیا بنتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، صبح سے پریس کانفرنسز چل رہی ہیں، کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہیں اور ان کی جانب نون لیگ کی جانب سے، اور دیگر جو ان کے نون لیگی رہنما ہیں وہ سامنے آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، بتا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ان کے سامنے سے آیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی ایسے ہی کہا کہ پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی ہے۔ تو غالباً یہ مہلت اسی چیز کی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، کیونکہ اس چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے نواز شریف سے رابطہ بھی کیا گیا، انہوں نے شکایت لگائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم مایوس ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب کے اس غیر جمہوری رویے سے۔ جمہوریت کی بات کرنے والے آج خود کہہ رہے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے اندر ہی غیر جمہوری لوگ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ غیر جمہوری ہے، اور یہ رویہ جو پچھلے 6 مہینے سے پی ڈی ایم نے اپنایا ہوا تھا، یہ مکمل طور پر جمہوری رویہ ہے۔ بہرحال یہ بات ہوگی، 6 مہینے سے جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے خیال سے ملک کا کوئی کونا انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا، خاص طور پر پنجاب کا انہوں نے کوئی کونا نہیں چھوڑا ہوگا جہاں پر انہوں نے جلسے جلوس نہیں کیے، اور اس کے باوجود آج پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے کچھ میرے پوائنٹس، کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ بھی ان سوالات کے جواب دیجیے گا، اگر میں درست کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، یا میرے سوال درست ہیں یا نہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک دوسرے سوالوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں کہ مریم نواز صاحبہ عموماً کہا کرتی ہیں کہ نواز شریف کی اس ملک پر جان بھی قربان ہے، میرے والد اس ملک پر جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ میرے والد اس ملک پر جان قربان کر سکتا ہے، لیکن فی الحال ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتے، جس کے لیے وہ ان کی جان کی حفاظت کے لیے گارنٹیاں زرداری صاحب سے مانگتی رہیں۔ بہرحال یہ مریم نواز صاحب کا ایک جو چھوٹا سا سمجھ لیں میں نے معاملات نکالے سارے، اس میں چیزیں سامنے آئیں کہ میرے والد صاحب وطن پر جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان کی جان کو خطرہ ہے، وطن واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، بہت زیادہ ضروری ہے، اب سوال کی جانب بڑھتا ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے اگر پی ڈی ایم کو مضبوط ہونا ہے تو مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو دیکھا جائے تو کافی سیاسی بصیرت ہوتی ہے ان کی، سیاست کے معاملے میں
کافی گرم رہتے ہیں. ماضی کی حکومتوں میں بھی دیکھا گیا اور ابھی خاص طور پر دیکھا گیا کہ اب جس طریقے سے وہ سرگرم ہوئے, ماضی میں شاید اتنے سرگرم وہ نہیں رہے تھے جیسے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے وہ سرگرم رہے, کیونکہ ان کی اپنی سیٹیں بھی چلی گئی تھیں, یہ تو سب کو معلوم ہی ہے. تو میرے خیال سے میں کچھ چیزیں جو غور کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر پی ڈی ایم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, بچانا ہے, دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے, تو میرے خیال سے اس کو الیکشن کے بعد, عام انتخابات جو بھی ہونے ہیں ان فیوچر, اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے اسے ابھی سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہر جماعت جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے, بے شک وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اس وقت ان کا شان ایک ہے کہ اس حکومت کو گرائیں, لیکن ان کے اپنے مفادات بھی ہیں, اپنے کوئی نہ کوئی مفادات, وہ ذاتی ہوں یا پارٹی ہوں یا سیاسی ہوں, ان کے اپنے مفادات ہیں. تو ڈیفینیٹلی سب سوچتے ہوں گے کہ جب یہ حکومت گر جانی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اگر یہ گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا, اس کے بعد کیا. جو میرا مین سوال ہے پہلا وہ یہ ہے, کیا عام انتخابات میں پی ڈی ایم کے طرز یا اس جیسا جو ابھی پی ڈی ایم کا اتحاد بنا ہوا ہے, اس جیسا کوئی اتحاد ہوگا عام انتخابات میں؟ تمام جماعتیں جو کہ اس وقت پی ڈی ایم اتحاد بنائے بیٹھی ہیں, انتخابات میں بھی اتحاد بنائیں گی, ایسا اتحاد ہوگا. اس چیز پر ان کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی, ایک دوسرے کو یقین دہانی دلانی ہوگی, تبھی شاید یہ کامیاب ہو سکے. ورنہ جسٹر کل زرداری صاحب نے بڑا واضح دے دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ اس طریقے سے ہم ساتھ نہیں چل سکتے, ہمیں مجبوراً الگ ہونا پڑے گا پی ڈی ایم سے. دوسری بات, جو دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا, میں تمام چیزیں اپنے دن بھر میں دیکھتا رہا, کچھ نکالی ان کو نوٹ کرتا رہا. کیا پیپلز پارٹی جو اس وقت سندھ میں حکومت رکھتی ہے, آئندہ انتخابات کے بعد, یا حکومت گراتے ہیں تو اس کے بعد, انتخابات اگر ہوتے ہیں تو انتخابات کے بعد کیا پنجاب میں اسے حصہ دیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑی قربانی پیپلز پارٹی سے ہی مانگی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی تمام تر سیٹوں سے استعفے دو اور اس کے بعد لانگ مارچ کا حصہ بنو, جس پر پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے, باقی جماعتیں راضی ہیں. اگر باقی جماعتیں راضی ہیں اور نون لیگ ان کے ساتھ نون لیگ استعفیٰ دیتی ہے, فیض الرحمان صاحب ہیں اور باقی کی جو 9 جماعتیں جن کا فیض الرحمان صاحب نے ذکر کیا وہ استعفیٰ دیتی ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کا بیک فٹ ہو جانا, پیچھے ہٹ جانا, استعفے نہ دینا, ان کے استعفے کسی کام کے رہیں گے استعفے دینا, کیا اس طریقے سے لانگ مارچ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ان خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور نون لیگ کی جانب سے بھی, کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی معاملات کو طے کرنے میں لگی ہوئی ہے. دوسری جانب ایک چیز اور بھی آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس ایکشن کے بعد جو گزشتہ روز ہوا, جس میں زرداری صاحب نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, استعفے اس صورت میں دیے جائیں گے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور پھر سب مل کر ایک جمہوری نظام چلاتے ہیں, ملک میں حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, جب وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں تو ہم استعفے نہیں دیں گے, یہ انہوں نے بات کی. اس صورت میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس صورتحال میں جب پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی, ان کا استعفے دینا نون لیگ کا کس حد تک کارآمد ثابت ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی سے جو بڑی قربانی مانگی جا رہی ہے سندھ کی حکومت کی, اگر وہ سندھ کی حکومت قربان کر کے آ جاتی ہے, زرداری صاحب نے جو بات کی ہے کہ اگر ہم حکومت قربان کر کے آ جاتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گا؟ کہیں یہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہوگی جس طرح عمران خان نے استعفے دیے اور اس کے بعد یہ دھرنے پر بیٹھ گئے, دھرنے پہ بیٹھنے کے بعد پھر حکومت اپنے اس نے ٹینیور پورا کیا, تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر استعفوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آخری حربہ ہے جسے استعمال کیا جانا ہے, اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا. بلاول کے بقول انہوں نے کہا کہ ایٹم بم ہے, اس کو ایٹم بم کے طور پر استعمال کیا جائے, جبکہ اس کو تنزیہ لیا گیا آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی. بہرحال یہ 2 سوالات میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا عام انتخابات میں پی ڈی ایم کے طرز کا, جب بھی عام انتخاب ہوں گے حکومت گرنے کے بعد یا گرنے سے پہلے, عام انتخابات میں پی ڈی ایم کے طرز کا اتحاد بنے گا؟ ایک سوال یہ ہے, اس کا جواب ضرور دیجیے گا آپ لوگ. دوسرا سوال یہ, کیا پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکومت رکھتی ہے کیا اسے پنجاب میں حصہ دیا جائے گا؟ یہ سوالات وہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بالکل ہوں گے, اور باقی جو جماعتیں بیچ میں باقی لوگ جو موجود ہیں پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, ان کے بھی بیشتر سوالات ہوں گے جو تحفظات ہیں جو کہ اس چیز کا حصہ ہیں کہ پی ڈی ایم اگر کامیاب ہو جاتی ہے جس مشن کو لے کے چلی اس حکومت کو گرانے کو, اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جب عام انتخابات میں آئیں گی تو ان کے جو اپنے اپنے سٹانڈز ہیں کیا ان میں وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ یہ 2 سوالات ہیں, ان کے آپ سے میں جواب مانگ رہا ہوں. اچھا, گزشتہ روز مختلف ٹویٹس چلتی رہیں, مختلف طرح کے جو ہے وہ بیانات اور مکالمے سامنے آتے رہے مریم نواز کو لے کر, مریم نواز اور زرداری کے بیچ میں جو مکالمہ ہوں اسے لے کر مختلف گفتگو سامنے آتی رہیں, سوشل میڈیا کا حصہ بنی رہیں. اچھا, جو ایک اہم چیز سامنے آئی تھی اس میں مختلف پوائنٹ سامنے آئے, اس کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. پی ڈی ایم تحریک کا جنازہ پڑھ دیا گیا تھا, اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی پر امید ہیں
کہ ابھی جنازہ نہیں ہوا, ابھی وینٹیلیٹر پر ہے اور ابھی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں. اگر سانسیں بحال ہو گئیں تو دوبارہ سے پی ڈی ایم زندہ ہو جائے گی. زندہ ہوئی تھی اس وقت جب یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے تھے, لیکن دوبارہ سے اس وقت تھوڑا تھوڑا اس کو جھٹکے آنے لگ گئے تھے, اس کو وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت پڑ گئی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے لیے کامیاب نہ ہوئے تھے. اور گزشتہ روز زرداری صاحب کی جانب سے بیان دینے کے بعد اب مکمل طور پر وینٹیلیٹر پر, کیا بقول وینٹیلیٹر پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ امیدیں ہیں ان کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کہ شاید یہ جو ہے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے, جس کے لیے وہ مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے اور یہ دیا وہ دیا. مہلت دیں یا نہیں دیں, میرے خیال سے زرداری صاحب جو ہے وہ ان کا ایک الگ ہی لیول ہے اپنے حساب سے. اچھا, کل کی جو بات کر رہا ہوں اس میں بتا رہا تھا پی ڈی ایم تحریک کو جمہوری پروٹوکول کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. تمام رہنماؤں نے آخری رسومات میں شرکت کی ہیں, جس میں کچھ جو رہنما ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شریک تھے. اچھا, ایک چیز بڑی غور طلب میرے سامنے آئی, جس میں کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کو سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی پہچان کیا بنانا چاہتی ہے. جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو جب تحریک چلنے کے بعد کامیاب ہوتی ہے, ناکام ہوتی ہے, ان فیوچر جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ماضی کا حصہ ہوتی ہے, ان تحریکوں کو ذکر کیا جاتا ہے. تو ان فیوچر جب اس تحریک کو ماضی کا حصہ سمجھ کے ذکر کیا جائے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی, کہ یہ تحریک کیا تھی, کیسے چلی اور کتنا حد تک کامیاب ہوئی. اس تحریک کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا فیوچر میں, یہ بہت بڑا سوال ہے. جس طریقے کی بھی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, گزشتہ روز والا مریم نواز کا چہرہ بھی ذہن میں ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک چھوٹا سا بیان تھا کہ بس ملتوی سمجھا جائے, وہ سائڈ ہونا, پیچھے سے شاید خاقان عباسی صاحب کا ان کے پیچھے چلے جانا, مریم نواز کے اوپر لگنا کہ ایک ایٹم بم گر گیا ہے, جس طریقے کے رویے کے میرے خیال سے ان کو امید نہیں تھی. بہرحال ایک ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہے جو ہوئی ہے اس کے دوران پی ڈی ایم کے لیے. اچھا, دوسری طرف اگر بات کی جائے تو شیخ رشید صاحب کے بڑے مزیدار بیانات آتے ہیں عموماً سامنے. آج ان کے 2 بیانات بھی سامنے ہیں, کچھ بیانات سامنے ہیں جن میں سے 1-2 بیانات میں کوٹ کروں گا, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کا منسوخ شدہ جو پاسپورٹ ہے اس کو ہم جاری کرنے کے لیے تیار ہیں, جو پاکستان آنے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. انہوں نے بھی ایک دعوت دے دی کہ ٹھیک ہے پاکستان آنا ہے تو موسٹ ویلکم, ہم آپ کا پاسپورٹ جاری کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ایک چیز اور بھی انہوں نے کہی, بڑی اہم بات ہے, اس چیز کو عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر 2 سیاسی دھڑے بن چکے ہیں, چاہے سے نواز شریف مانے یا نہ مانے, سیاسی دھڑے بنے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی یہ شیخ رشید صاحب نے, وزیر داخلہ جو ہیں, انہوں نے ایک چیز واضح کی, یہ دونوں سیاسی دھڑے ایک ہی خاندان, مطلب میاں خاندان کے ہی ہیں, نواز شریف فیملی کے ہی ہیں. مطلب صاف بات واضح ہے. انہوں نے جو اشارہ دیا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب, شہباز شریف صاحب ایک گروپ میں ہیں, مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو لے کر ایک الگ گروپ میں ہیں, یہ دھڑا بن گیا جس نے نون لیگ کو خاصا نقصان پہنچایا ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان کی. جب عمران خان صاحب سے آج مختلف میٹنگز میں رہے, لاہور میں تھے, آگے پیچھے مختلف میٹنگز میں, ان سے مختلف گزشتہ روز کے حوالے سے سوالات کیے گئے, تو اس میں انہوں نے سمپل جواب دیا اور بڑے اچھا جواب دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں, کیونکہ اب سچویشن یہی ہو چکی ہے کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے, جو کچھ معاملات نظر آ رہے ہیں, سارے جو کلیش ہیں وہ سامنے نظر آنے کے باوجود بھی سب ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی کلیش نہیں ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. اس پر عمران خان نے اس کو جج کیا اور کلیئر کہا ہے کہ اب اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں, تاحال کچھ نہیں کر سکے اور آگے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. 6 مہینے سے نہیں بلکہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے جب سے ہی کر رہے ہیں. 6 مہینے سے کافی بڑے لیول پر سامنے آئے تھے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک مزے کی بات انہوں نے کی, وہ یہ کہ 2.5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے, ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے, بے روزگاری ختم کرنی ہے, مہنگائی ختم کرنی ہے, اور دیگر معاملات ہیں ان کی طرف دھیان دینا ہے. وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پر دھیان دیں, کیونکہ عوام آپ سے اس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میرا کچھ نہیں کر سکتی, اس کو اپنا شوق پورا کرنا ہے وہ کر لے. پی ڈی ایم انتشار کی سیاست کر رہی ہے, جس کی ہم نے مثالیں ماضی میں 6 مہینے کے اندر جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں دیکھا کہ مختلف جگہوں پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی. ان کے بیانات, خاص طور پر نواز شریف کے جو بیانات ویڈیو لنک کے ذریعے آتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو جارحانہ زبان استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ اور جو ہماری فوج اس کے درمیان کس طرح کے انتشار پھیلے, اور فوج مخالف بیانات دیے گئے. گورنمنٹ مخالف بیانات تو عام سی ان کی روٹین کی بات ہے, وہ دیتے ہیں. اپوزیشن بے وقوفی کے فیصلے کر رہی ہے, وزیر اعظم صاحب عمران خان کی جانب سے بھی بتایا گیا. اور لانگ مارچ صرف کرپشن بچانے کے لیے ہے, لانگ مارچ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہ میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی کہتا رہا ہوں, جیسے کہ اب وزیر اعظم صاحب نے بھی واضح کیا ہے کہ لانگ مارچ صرف کرپشن بچانے کا حصہ ہے, اور یہ بات واضح سامنے آ رہی ہے اس لحاظ سے کہ اگر یہ واقعی عوام کے لیے ہوتی تو پیپلز پارٹی استعفے دیتے ہوئے سوچتی نہیں. پیپلز پارٹی کو اپنا مفاد پیارا ہے, سندھ گورنمنٹ پیاری ہے, جبکہ ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب کروانے میں, ڈپٹی چیئرمین کہہ رہا ہوں میں, اپوزیشن لیڈر سینٹ میں منتخب کروانے میں اب حمایت حاصل ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی سیٹوں کی. تو یہ جو کارڈ جو ہے نا زرداری صاحب, جیسا کہ آج باتیں سامنے آئیں کہ زرداری صاحب جو کارڈ ہے نا سینے سے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو تاش کے پتے ہوتے ہیں, اس طریقے سے وہ بازیاں چلتے ہیں. شطرنج کھیلنا یا پھر تاش کے نئے پتے پھینکنا, یہ وہ مہارت رکھتے ہیں اس چیز میں, اور یہ کر رہے ہیں.
تو وہ اب اس وقت اپوزیشن لیڈر مقرر کروانے میں سینٹ کے اندر بہت زیادہ حمایت حاصل کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. نسبتاً پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں وہ خاصے ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں خاص طور پر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ناکام ہو چکے ہیں.